نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام جہاں جہاں بھی اس چینل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام میں جدت پسندی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کی حد بندی ضرور ہے۔ اسلام کے اندر ترقی، جدید نئی چیزوں کی ایجاد اور سائنسی ٹیکنالوجی کے آلات، مشینیں، ترقی پروموشن کے لیے ان سب چیزوں کا ایجاد کرنا، آگے بڑھنا اچھی نیت سے بالکل جائز ہے، اور اسلام اس کو بالکل ناجائز نہیں کہتا۔ جیسا کہ اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں کئی طرح کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ جدت کو اپنایا۔ مثلا آپ کے سامنے ہے کہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایجاد کیا، اس کا مشورہ دیا۔ جس وقت کے سارے مشرکین نے مل کر اہل مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نئی تدبیر جو ہے عرض کی۔ وہ یہی تدبیر تھی کہ شہر کے اطراف و اکناف میں جو ہے کھدائی کی جائے، اور سرکار نے دلچسپی لی، بلکہ اتنی دلچسپی لی کہ حضور کے کسی غزوے میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح تم صحابہ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا، اور سخت جملہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا سوائے اس موقع کے، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان مشرکوں کے جو گھر ہیں ان کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے تیرا فریضہ جو ہے وہ مجھ سے رہ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تدبیر بتائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ غزوہ طائف کے موقع پر بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے 2 آلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے استعمال میں لائے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو ان میں سے منجنیق تھی، جسے آج کل کے زمانے کی توپ کہنا چاہیے، اور دوسری اس وقت جو ہے 2 دوبالے تھے جنہیں آج کل ٹینک کہا جاتا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب علامہ مودودی دمشقی کی، اس کی 4 جلد اور صفحہ 48 پر یہ بات جو ہے موجود ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ محدث مورخ علامہ ابو الفداء اسماعیل دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس وقت کے غزوہ ہوا، ایک فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک غزوہ ہوا تو اس غزوے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ موجود نہیں تھے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے باقاعدہ شام کے شہر حبرش میں ان دونوں صحابہ کو بھیجا تھا تاکہ وہاں سے دبالے، منجنیق اور دبور کی صنعت سیکھ کر آئیں۔ جی، حبرش شام کا مشہور صنعتی شہر تھا۔ جی، اور دبور یہ بھی دبالے ہی کی طرح ایک آلہ تھا جسے اہل روم جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی غزوہ حنین اور غزوہ طائف، یہ غزوہ تھا، اس میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے کہ وہ ان دنوں میں شام کے اندر اس صنعت کے سیکھنے میں مصروف تھے۔ یہ طبقات ابن سعد کی 2 جلد صفحہ 221 پر موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جدت سے منع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی باڑی کی ترقی اور بہتری کے لیے آپ نے اہل مدینہ کو زیادہ سے زیادہ کاشت کرنے کا حکم دیا، اور پیداوار بڑھانے کے لیے آپ نے یہ تدبیر بتائی کہ کھیتوں میں اونٹوں کی کھوپڑیاں استعمال کیا کریں۔ جی، اس سے کاشتکاری میں
اور پیداوار میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ یہ کنز المال کی دوسری جلد صفحہ 219 کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تجارت کی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے فرمایا کہ کپڑے کی تجارت کیا کرو، کیونکہ کپڑے کا تاجر چاہتا ہے کہ لوگ خوشحال بھی رہیں اور فارغ البال بھی رہیں۔ یہ بھی باقاعدہ کنز الاموال کے اندر روایت موجود ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگوں کو تجارت کے لیے عمان اور مصر جو ہے وہ جانے پر آپ نے آمادہ کیا تھا۔ اور مزید ایک روایت کنز الایمان میں حضور نے فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، فرمایا زمین کی پوشیدہ نعمتوں میں رزق جو ہے وہ تلاش کیا کرو۔ جی تو عرب کے لوگ بحری بیڑے سے بالکل ناشنا تھے، جس طرح بخاری کتاب الجہاد میں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسرت کے ساتھ پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سمندری موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت نشین بادشاہ۔ جی تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام جدت پسندی سے منع نہیں کرتا، بلکہ جس چیز سے مسلمان اور اہل اسلام کو فائدہ پہنچے اسلام اس کو جائز ہی نہیں کہتا بلکہ اس کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری میں لخم اور جذام کے خلاف جنگ ذات السلاسل کے دوران پہلی بار بلیک آؤٹ کا طریقہ اختیار فرمایا۔ جی اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ لشکر گاہ میں 3 روز تک رات کے وقت کسی طرح کی بھی روشنی بھی نہ ہو اور نہ ہی آگ جلے۔ جب لشکر مدینہ طیبہ میں پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے حضرت عمرو بن عاص سے اس عمل کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی، اس لیے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ کہیں اچانک دشمن ان کی قلت تعداد کا اندازہ لگا کر شیر نہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگی تدبیر کو بھی آپ نے پسند فرمایا، بلکہ جمع الفوائد کی دوسری جلد صفحہ 27 پر ہے کہ آپ نے اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جدت پسندی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایک حد بندی اور دائرہ کار اس کا متعین کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کل آزادی ہو گئی ہے، مطلب ہے کہ عورتوں کے اسقاط حمل کا جواز وہ پیدا کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے محرم عورتوں سے شادی رچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں، اس سے معلوم ہوا جدت پسندی ایک دو دھار تلوار ہے جو انسانیت کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور انسانیت کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے حد بندی کی، کہ فیصلہ کیا جا سکے کہ فلاں جدت پسندی مفید اور فلاں جدت پسندی جو ہے ناقابل قبول اور مضر ہے۔ تو اس معیار کے تعین کے لیے ایک تو صورت میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے، جی یہ کام خالص عقل کے حوالے کیا جائے۔ تو دوستو اس کے معیار کے تعین کے لیے ایک تو یہ صورت ہے کہ اس کو مکمل، اس کا قبح اور حسن، اس کا مطلب فائدہ اور نقصان، بہتری اور برائی مکمل عقل کی طرف سونپی جائے۔ جی تو لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے جدت پسندی کے نام پر انسانیت سے اخلاق و شرافت کے سارے اوصاف لوٹ کر اسے حیوانیت اور درندگی کے راستے پر ڈالا، وہ سب عقل و دانش کے دعوے دار تھے، اور ان سے بھی کوئی ایسا نہیں جس نے عقل خالص کو اپنا رہنما نہ بنایا ہو۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کے بعد عقل کی مثال ایک ایسے ارجانی محبوب سی ہوتی ہے جسے متضاد قسم کے عناصر بیک وقت اپنا سمتے ہیں، اور حقیقت وہ کسی کا نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری جو ہیں عقلی توجیحات اور اس کی مثالیں ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایک فرقہ باطنیہ کے نام سے ایک فرقہ گزرا ہے، اور اس کا ایک مشہور لیڈر عبید اللہ القیروانی وہ گزرا ہے، اور اس نے ایک اپنے مکتوب میں لکھا ہے، اور یہ بات علامہ عبد القاہر بغدادی نے الفرق بین الفرق جو ہے کتاب اس کے صفحہ 297 پر لکھی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں وَمَا الْعَجَبُ مِنْ شَيْءٍ كَالْعَجَبِ مِنْ رَجُلٍ يَدَّعِي الْعَقْلَ ثُمَّ يَكُونُ لَهُ أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ حَسَنَةٌ وَلَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فِي حُسْنِهَا فَيَحْرُمُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْكِحُهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ أَقَلَّ جَاهِلُ الْعِلْمٍ أَنَّهُ أَحَقُّ بِأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَمَا وَجْهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَهُمْ حَرَمَ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ۔ وہ کہتا ہے
عبید اللہ قیروانی کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص عقل کا دعوے دار ہونے کے باوجود ایسی حماقتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس نہایت خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود اس کی بیوی اتنی حسین نہیں ہوتی، مگر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر اسے کسی اجنبی سے بیاہ دیتا ہے۔ حالانکہ ان جہلوں کو اگر عقل ہوتی تو وہ یہ سمجھتے ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں اپنی بہن اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حقدار ہیں۔ اس بے عقلی کی وجہ دراصل صرف یہ ہے کہ ان کے آقا نے ان پر عمدہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس گھناؤنی عبارت کی شناخت و خباثت پر جتنی چاہے لعنت بھیجتے رہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جو عقل وحی الہی کے رہنمائی سے آزاد ہو اس کے پاس اس دلیل کا کوئی خالص عقلی جواب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک آزاد اور لبرل عقل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ قیروانی کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور بعض مغربی ممالک میں بہن سے شادی کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جدت پسندی کی جو ہے وہ زد میں اگر اچھے برے کا فیصلہ خالص عقل پر چھوڑ دیا جائے تو ایک طرف سے زندگی کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں رہتی، تو دوسری طرف چونکہ ہر شخص کی عقل دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے انسان متضاد آراء اور نظریات کی ایسی بھول بھیلوں میں پھنس جاتا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقل وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو انسان اسے آزاد عقل سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی بہیمی خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے، جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اصطلاح میں ایسی عقل کا نام ہوا یعنی خواہش نفس ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمان اور زمین اور ان کی مخلوقات میں سخت بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے فلسفہ قانون کی بحث میں فلاسفہ کے گروہ کا تذکرہ آتا ہے جن کے نظریے جو ہے اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ مشہور ماہر قانون جو ہے ڈاکٹر، اس نے بھی اس نظریہ کا خلاصہ اپنی ایک کتاب میں جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو معلوم، اور جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جی تو اس لیے ہمارے لیے جو اسلام نے جن چیزوں کی اجازت اور رخصت دی ہے ہم انہی کو اپنائیں گے، اور جن سے اسلام نے منع کیا ہے ہم جدت پسندی کے اس کیا کہتے ہیں جلغار میں آ کر اپنی آخرت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو اور مسلم سائنسدانوں کو مفید سے مفید تر چیزوں کے ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا اعلان ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ موبائل جیسی ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے گی، لیکن وہ فرماتا ہے مزید بھی میں ایسی پیدا کروں گا جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کریم ان ساری آلات کے ساتھ ہمیں کفار کے خلاف دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔